جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کا سامان اور اسباب ہوں اور وہ حج نہ کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت اور روحانی تربیت ہے۔ یہ وہ سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر یعنی کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرے اور اس دوران نہ کوئی فحش بات کرے نہ گناہ کرے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یعنی حج گناہوں کی معافی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ حج کا مہینہ آتے ہی حج کی تیاریاں زور پکڑ جاتی ہیں۔ خوش قسمت حاضمین حج کے ساتھ منسلک علماء کرام، حج ٹرینرز، یہ سب حضرات بھی اپنی اپنی جگہ حاضمین حج کے مناسک کے حوالے سے اور انتظامی امور کے حوالے سے رہنمائی میں لگ جاتے ہیں، اور ہر ٹریننگ کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ مناسک کو اچھے طریقے سے سیکھا جائے، روحانی اور جسمانی طور پر ایسی تیاری کی جائے کہ سفر حج میں آنے والی ممکنہ مشکلات پر صبر اور ملنے والی آسانیوں پر شکر ادا کیا جائے، کیونکہ حج و عمرہ بہرحال مشقت کا کام ہے، جیسا کہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 56 میں بھی یہ فرمایا گیا ہے اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ سفر حج دراصل سفر عشق ہے، اور عشق کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ قربانی، صبر اور آزمائش کا راستہ ہے۔ کئی سال کے مشاہدہ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیسے جیسے آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں حاضمین حج کی طرف سے شکوہ شکایت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مقصد سفر یعنی حج مبرور کی طرف توجہ کم ہے اور ضرورت سفر کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے۔ جب ہم اپنے سفر حج اور اس کے اندر ملنے والی سہولیات کا موازنہ آج سے 30 یا 40 سال پہلے حج کے ساتھ کرتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے، اور جب پرانے حجاج کا طرز عمل دیکھتے ہیں اور نئے حجاج کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں یقیناً بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان من، صبر اور شکر دو ایسے حال ہیں جس میں مومن نفع ہی نفع پاتا ہے۔ مصیبت پر صبر سے اجر کماتا ہے اور مصیبت کے بعد یعنی آسانی کا مستحق بھی ہو جاتا ہے، اور اگر نعمت ملے تو
شکر ادا کرتا ہے اور نتیجے میں نعمت میں اضافے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں شیطان کے مختلف ہتھکنڈوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس جگہ صبر کرنا ہوتا ہے شیطان اس کو طرح طرح کی دلیلیں دے کر اکساتا ہے کہ وہ زبان سے، ہاتھ سے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرے، اور اس طرح وہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ سفر حج کے دوران اگر انتظامی طور پر کچھ مسائل پیش آئیں تو احسن طریقے سے انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جائے، صبر کے فضائل بیان کیے جائیں، مناسب فورم پر شکایات درج کروائی جائیں، لیکن سوشل میڈیا وغیرہ پر فضول قسم کی مہم جوئی سے بچا جائے تاکہ حصول مقصد یعنی حج مبرور میں آسانی ہو۔ اور انتظامیہ کو چاہیے کہ حاضمین حج کی خدمت کے لیے خدمت سے سرشار افراد کا ہی تعین کیا جائے۔ انتظامی معاملات میں آسانی کے لیے حاضمین حج میں سے متحرک اور خدمت کے جذبے سے سرشار افراد کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ضیوف الرحمن کی خدمت ایک شرف کی بات ہے اور اس کا اجر یقیناً اللہ جل شانہ بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ اور حاضمین حج کو چاہیے اپنے ساتھ موجود ضعیف، کمزور افراد اور خواتین کا خصوصی خیال رکھیں اور انہیں انتظامیہ کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ اگر 10 میں سے 2 حاضمین حج خدمت کا جذبہ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تمام حجاج کرام کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ کریم سے آپ سب کے سفر حج کو آسان فرمائے، مشکلات سے محفوظ فرمائیں اور اس سفر کی تمام برکات آپ سب کو نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، شکایت کرنے سے دل کی بڑاس تو نکل سکتی ہے لیکن اللہ کی رضا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جو بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت یعنی حج پر شکر ادا نہ کیا اور صرف شکوے ہی شکوے کرتے رہے تو ہمارے اس سفر کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔